میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ علماء کی مزاحیہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی پوسٹوں پر لگاتے ہیں۔ علماء کی اس طرح مزاحیہ ویڈیو بنانا کیسا اور ان کا مذاق اڑانا کیسا؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک اس مصیبت سے بچائے، تو بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ باہر شریعت کا ایک جزئیہ، ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے کہ کسی کو یعنی کہ اس طرح مذہبی حلیہ بنا کر، قاری صاحب بنا کر، جو قاری صاحب ہے پھر اس کو جوتے مارنا، اس کو دھکے مارنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو کفر لکھا ہے۔ تو یہاں اگر معاذ اللہ عالم دین کی توہین مقصود ہے تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تو عالم دین کی بسبب علم دین توہین، یہ کفر ہے، یعنی اس لیے کہ یہ دین کا عالم ہے، اس وجہ سے اس کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، یہ کفر ہے۔ اب عالم دین ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس کی توہین کرتا ہے، کہ مثلا کوئی عالم دین ہے لیکن اس کا کردار ستھرا نہیں ہے، اس کردار کی وجہ سے، نہ کہ دین کی وجہ سے اس کی اگر یہ توہین کرتا ہے تب کفر نہیں ہے، پھر اس کے اور کام ہے۔ کفر اس صورت میں کہ دین کی وجہ سے توہین کرے، شریعت کی توہین کرے، اسلامی کتاب کی توہین کرے، اسلامی شریعت کے مسئلے کی توہین کرے، یہ سب کفریات میں آتے ہیں۔ اگر دین کے تعلق سے عوام کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس کو مرضی چاہے دین کے رہنماؤں کا مذاق اڑائیں، دینی کتابوں کا مذاق اڑائیں، دینی مسئلوں کا مذاق اڑائیں، مفتیان کرام کے فتووں کا مذاق اڑائیں، تو پھر تو نظام دھرم ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کے کفریات لکھے ہوئے کتابوں میں۔ تو دین کے معاملے میں بعض محتاط میں نے دیکھے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا نا، تو بولتے ہیں یار مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں، اپنے کو نہیں آتا ہے، یوں کر کے اپنا ماشاءاللہ وہ دامن بچا لیتے ہیں، اور یہی درست ہے۔ نہیں آتا تو اس میں بالکل بھی لب کشائی نہ کی جائے، زبان نہ کھولی جائے، اپنی رائے کو دخل نہ دیا جائے۔ اور خیر رائے کو دخل دینا اور چیز ہے، اور مذاق اڑانا یہ اور چیز ہے، یہ خطرناک ہے۔ جیسے معاذ اللہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ آیا، مفتی اسلام کا فتویٰ، اور اس فتوے کو توہین کے ساتھ پٹخ دیا، تو یہ بھی کفر ہو جائے گا کہ توہین کی نا فتوے کی، دینی مسئلے کی۔ تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں فوراً مطلب اس سے توبہ کریں، اور ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اگر یہ اپنے پیجز وغیرہ پر اپلوڈ کیا تو فوراً سے پیشتر سانس بعد میں لے، پہلے اس کو ہٹا لیں اور اپنا توبہ اس میں لکھ دیں کہ میں نے اس سے توبہ کر لی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ۔ یہ ضروری ہے کہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یہ حدیث پاک ہے۔ علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ کی جائے، چھپ کر جو گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ کرے، اور دوسروں کے سامنے اگر گناہ کیا ہے تو دوسروں کے سامنے، جن کے سامنے گناہ کیا ہے ان کے سامنے توبہ کرے۔ یا توبہ تو فوراً کر لی، اب جن کو پتہ چلا ان کو بتا دے کہ میں نے توبہ کر لی ہے فلاں گناہ سے، جو آپ کو پتا آپ کے سامنے کیا تھا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اب اگر شرم آتی ہے تو قیامت کی شرم کے لیے تیار ہو جائے بندہ کہ وہاں کی شرم برداشت کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو دنیا میں شرما لینا آسان ہے، اور اس میں بھی نفس کی شرارت ہے کہ شرم آتی ہے۔ حقیقت میں جو اس طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اس کی عزت ہم نے تو بڑھتی دیکھی ہے، عزت بڑھتی ہے اس کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔